كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد المتصرف في خلقه بما يشاء، وإنه لا معقب لحكمه ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه، بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء. ولهذا قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أي أتاكم هذا أو هذا أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. اب اس آیات مبارکہ میں مفسر رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ فعال لما یشاء جو ہے اس کی شان، یہ شان پروردگار عالم کی ہے کہ وہ جو چاہے گا، اور ساری کائنات پر، مخلوق پر، ذرے ذرے پر اس کا تصرف کامل ہے۔ فعال لما یشاء ویحکم لما یرید، جو چاہے حکم کر۔ جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا: الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، کہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی فعال لما یشاء ہے، متصرف فی الخلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں، اس کو چھوڑ کے غیروں کا سہارا لینا نہ تو عقلاً درست ہے اور نہ نقلاً درست۔ دیکھو نا جی، آدمی جو کام کرتا ہے آخر ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اصول ہے دنیا میں کہ دو دلیلیں ہوتی ہیں۔ ایک دلیل ہوتی ہے نقلی دلیل کا کیا معنی کہ بھی کتاب میں ایک مسئلہ موجود ہے، پہلی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے، تورات انجیل میں ہے، زبور میں ہے، قرآن پاک میں ہے۔ اور عقلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی حوالہ تو کتاب میں نہیں ہے لیکن عقل سوچتی ہے کہ بھی یہ کام یوں ہو سکتا۔ تو جب انسان کے پاس نہ کوئی دلیل نقلی ہے اور نہ کوئی دلیل عقلی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں،
یعنی ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ کی چیز ایک ملک میں ہے تو آپ کی مرضی ہے جو تصرف کریں، حالانکہ ہمارا ملک تو عارضی ہے۔ آپ ایک زمین کے مالک ہیں، ایک مکان کے مالک ہیں، ایک باغ کے مالک ہیں، ایک جانور کے مالک ہیں۔ آپ کی مرضی ہے آپ کاشت کریں، مرضی ہے آپ رہن پہ دے دیں، مرضی ہے آپ بیچ دیں، مرضی ہے آپ اس کو ویسے خالی بنجر پڑا رہنے دیں، مرضی ہے مکان میں رہائش رکھیں، مرضی ہے کرائے پہ چڑھا دیں، مرضی ہے بیچ دیں۔ تو جب عارضی مالک کو اتنا حق ہے تو جو حقیقی مالک ہے تو مرضی ہے کہ وہ جو چاہے کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر محض اپنے عقل سے اس کے شریک بنانے، واسطے ڈھونڈنے، کہیں اصنام کی شکل میں، کہیں تماثیل کی شکل میں، اور جناب کہیں حیاکل کی شکل میں، کہیں کواکب و نجوم کی شکل میں، محض ایک تخیلات اور واہمہ ہے جس کی حقیقت کوئی ہے۔ اب دیکھیں اصولی بات ہے، مثال کے طور پر بعض لوگوں کا نعوذ باللہ عقیدہ ہے ستاروں کے ساتھ۔ اچھا، جو آدمی ستاروں کے علم کو نہیں جانتا پھر اس کا کیا ہے؟ وہ کیا کرے؟ اس کو تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے ستارے، کیا کدھر ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر دین جا رہے ہیں۔ ایسے بھی تو کروڑوں لوگ موجود ہیں نا جن کو کوئی تعلق، تو آخر ان کا بھی تو نظام زندگی چل رہا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ ستارے جو ہیں کبھی چمکتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی بے نور ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، یہ سارا نظام جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ان کا مالک بھی کوئی اور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انذار فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو چیلنج کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا اگر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے تو اللہ کے سوا کوئی تمہیں چھڑا سکتا ہے؟ کسی کو پکارو گے؟ بدلاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اسی لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بدل من ابطال الاسلام، جب اسلام لائے اور صحابہ نے پوچھا تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرے دل میں اسلام تو بڑی مدت سے گھر کر چکا تھا، میرے دل میں یہ بات بڑی مدتوں سے بیٹھ گئی تھی کہ جو اللہ کا نبی فرماتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن قدرت کی بات ہے کہ میں اپنا اسلام ظاہر نہیں کر سکا، اپنے ماحول کی مجبوری، والدین کی مجبوری، حالات کی مجبوری نے مجھے اجازت نہیں دیا، ورنہ میرا دل یہ پہلے گواہی دے چکا تھا کہ ایک دفعہ گواہ کیا ہے، اس نے کہا کہ ہم سفر کر رہے تھے کشتی میں، اور کشتی جو ہے طوفان میں پھنس گئی، سمندری طوفان کی لہروں کا شکار ہو گئی۔ اب جناب انہوں نے ملاحوں نے جواب دے دیا کہ بھی کشتی کے بچنے کا کوئی امید نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ اس وقت جب بالکل وہ اپنے ملاحوں سے مایوس ہو گئے، لات عزا سے مایوس ہو گئے، تو وہ سارے جو بڑے بڑے مکے کے میرے جاننے والے تھے، سردار تھے، ہمارے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے، اور جو سب سے زیادہ لات عزا کے ماننے والے، حبل کے ماننے والے تھے، انہوں نے بھی کہا بابا سب کو چھوڑو، بس خدا کو پکارو، خدا کو پکارو۔ اب سب نے جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو خدا کی شان ہے کہ قدرت کی طرف سے ایسی موج نے زور سے کشتی کو تھپیڑا مارا کہ کشتی کنارے پہ آ گئی اور ہم سب جلدی سے اتر گئے۔ تو اس وقت میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بھئی جب ڈوبنے لگتے ہیں تو پھر تو کہتے ہیں کہ اللہ بچاتا ہے، اور جب باہر آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں لات ہے، حبل ہے، منات ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ کیا ہے؟ تو میرے دل میں اسلام کی سچائی جو ہے اس وقت بیٹھ گئی، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، لیکن اللہ نے مجھے اسلام ظاہر کرنے کا موقع دیا۔ اسی کو قرآن مقدس نے دوسرے مقام پہ بھی خود ذکر فرمایا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر خالص مجھے پکارتے ہیں،
پھر سب کو بھول جاتے ہیں. اللہ تو بچا، اللہ تو بچا. اور جب ہم نجات دے دیتے ہیں، جب ہم پناہ دے دیتے ہیں، جب ہم کشتی کو کنارے پہ لگا دیتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں، تو پھر میرے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح قرآن نے کئی منظر کھینچے. ایک منظر تو ہے غافل کا کہ جب ہم پکڑتے ہیں تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، اور جب ہم نعمتیں بھیجتے ہیں تو بھول جاتا ہے. اور ایک مشرک کا ہے کہ جب ہم پناہ دیتے ہیں، بچا دیتے ہیں، تو شرک کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قل ارأیتکم، آپ کہہ دیجئے ان کو مجھے خبر دو، بتلاؤ، بات کرو. ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اگر تم پہ آئے اللہ کا عذاب، یا آئے قیامت، یا حقیقی قیامت، یا تمہاری موت قیامت، کیا تم اس سے کوئی بچا سکتے ہو؟ کسی غیر کو بلا سکتے ہو، پکارتے ہو؟ تو خبر دی اللہ نے کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر دے. المتصرف فی خلقہ بما یشاء، اپنی مخلوقات میں جیسا تصرف چاہیں کریں. وَإِنَّهُ لَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ، اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں. وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَىٰ صَرْفِ حُکْمِهِ عَنْ خَلْقِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو حکم کرتے کوئی اس حکم کو پھر پھیر نہیں سکتا. بل هو وحدہ لا شریک لہ، اسی کی ذات ہے، وہ معبود برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں. الذی اذا سئل یجیب لمن یشاء، وہ ذات ہے جس کو پکارو، جس سے مانگو، اور جب چاہے، جس کے لیے چاہے، تو پھر اس کی پکار کو سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اتاکم ھذا او ھذا، عذاب آئے یا قیامت آئے، بتاؤ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارتے ہو اور وہی تمہیں چھڑاتا ہے؟ بتلاؤ اگر سچے ہو، بات کرو. ای لا تدعون غیرہ لعلمکم انہ لا یقدر احد علی رفع ذلک سواہ، ولہذا قال تعالی ان کنتم صادقین ای فی اتخاذکم آلہۃ معہ. جب مصیبت آتی ہے، قیامت آتی ہے، لا تدعون غیرہ، تم کسی اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں پکارتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ انہ لا یقدر احد رفع ذلک سواہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں اس مصیبت کو ٹالنے والا. جانتے ہو تم یہ بات، اسی لیے تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا ربا یا ربا. پھر تو مخلصین لہ الدین، بالکل خالص اللہ کو پکارتے ہو. کیوں؟ تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اب مصیبت سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی، اس مصیبت سے نجات دینے والا ہمیں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو، جو تم نے میرے ساتھ خدا بنا رکھے ہیں، تو ان کو بھی پکارو، ان کو بھی تو بلاؤ نا، پھر ان کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اور ایمان سے کہیں، آج ہر آدمی اللہ کے کعبے میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ پاک ہم سب پہ رحمتیں فرما دے اور ہمیں حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے. ایمان سے کہیں، سچی بات، ٹھنڈے دل سے دل میں غور کریں کہ جب آدمی بیمار ہو جائے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، جب بالکل انتہا پہ جاتا ہے، ایمان سے کہیں اللہ کے سوا پھر کسی کو پکارتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، اہل اللہ تھے، بزرگ تھے. ان کے کسی شاگرد کو یا مرید کو یا تلمیذ کو یہ دماغ میں خیال تھا کہ ہمارے شیخ جو ہیں، استاد جو ہیں، ان کے پاس اسم اعظم، کہ جو کہتے ہیں، جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے. تو اس نے بڑا زور لگایا، اس نے کہا حضرت دیکھیں میں آپ کا شاگرد ہوں، خادم ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا غلامی کرتے ہوئے، مہربانی کریں، یہ بھی تو آخر اللہ کا دیا ہوا علم ہے نا، آپ مجھے بھی اسم اعظم سکھلا دیں کہ جس اللہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے اور وہ مل جائے. اسم اعظم کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جو مانگو پھر ملتا ہے.
انہوں نے کہا اللہ کے بندے ایسی بات نہیں، بس اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پاک مہربانی کر دیتی ہیں، دے دیتی ہیں بس۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ کے پاس اس میں اعظم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک سکھائیں۔ خدا کی شان ہے کہ کافی دن گزرنے کے بعد جب دریا میں طغیانی کا زور تھا تو انہوں نے کہا کہ آؤ چلو آج ہم تمہیں اسم اعظم سکھاتے ہیں۔ لے کے چلے گئے دریا کے کنارے پہ، بڑا دریا جوش میں ہے اور میلوں میں اس کا عرض ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، تم اتنی بڑی نعمت مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو تو بہرحال مفت تو کوئی چیز نہیں ملتی نا۔ تم اس دریا میں جاؤ، عبور کرو اور پرلے کنارے پر کوئی نشانی کوئی چیز اس کنارے کی اٹھا کے واپس لے آؤ میرے پاس، مجھے یقین ہو جائے کہ تم گئے تھے اس طرف اور واپس آ گئے۔ جب واپس آؤ گے تمہیں بتاؤں۔ تو سچا عاشق تھا، اس نے کہا حاضر جی جاتے ہیں۔ اب جناب وہ دریا میں کود پڑا، گیا تیرا، اس کے بعد چلا گیا دوسرے کنارے پہ پہنچا، کوئی چیز لایا، واپس آیا تیرتے تیرتے آخر کنارے پہ آ گیا، حضرت کے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا دیکھو جی اللہ کا شکر ہے، اب میں جیسے مرتا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا تو میں واپس آ گیا، اب تو مجھے سکھاؤ۔ انہوں نے کہا بس ایک بات تم بتا دو تو ابھی اسم اعظم میں تمہیں بتا دے۔ انہوں نے کہا جی حضرت فرمائے۔ اس نے کہا جب تم دریا میں کود گئے واپس آئے، کوئی ایسا وقت بھی تم پہ آیا جب یقین ہو جائے کہ تم ڈوب جاؤ گے مر جاؤ گے، کوئی ایسی گھڑی آئی؟ اس نے کہا حضرت جاتے ہوئے تو طاقت تھی، واپس جب آنے لگا ابھی کنارہ کافی دور تھا کہ میرے اعضاء شل ہو گئے، بدن جواب دے گیا، تھک گیا، ٹوٹ گیا، اب میں ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچا۔ اس نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی پھر کیا کرتا تھا مرنے کے وقت، اور کیا کرنا تھا؟ پھر میں نے پکارا خدا کو، اور کیسے اور کہاں جاتا؟ تو نے کہا کیسے پکارا؟ نے کہا میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے بچا لے۔ انہوں نے کہا یہی تو اسم اعظم ہے۔ انہوں نے کہا یہی اسم اعظم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی طرح پکارا کرو جیسے اب پکارا تھا، کہ جب تمہارا پکار سچی ہے کہ میں مر رہا ہوں، بازو شل ہو گئے، ڈوبتا ہوں، اب کوئی نہیں بچانے والا، اب جب دل سے آواز نکلی تو اللہ نے تمہیں بچایا کہ نہیں بچایا؟ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت بشر الحافی نے، مالک ابن دینار نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور آنسو ہمارے بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور داڑھی بھیگنا شروع ہو جاتی ہے اور بدن پہ راشا اور اضطرار اور اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اور بال اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا منظور ہو گئی۔ اور جب دعا مانگنے والا بھی بس دعا مانگ رہا ہے اور مانگ رہا ہے اللہ میاں گھر بھی دے دے، اللہ میاں بچے بھی دے دے، اللہ میاں یہ بھی دے دے، اللہ میاں یہ بھی دے دے، اور پتہ کو نہیں، اور اس کے 2 سیکنڈ کے بعد پتہ نہیں میں نے کیا مانگا تھا۔ وہ مانگنے والے کی غفلت کا یہ عالم ہو، حدیث میں آتا ہے کہ ان قلب لاہن، خدا کو غافل دل کے ساتھ یاد نہ کیا کرو گے، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہو۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر دعا مانگتے ہوئے تمہارے دل سے دعا نہیں نکلی، اصل بات وہ ہے جو دل سے نکلا۔ میرے مدنی کے ایک صحابی سے شان دیکھیں، سبحان اللہ اکبر، سرکار دو جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہیں، ایک اعرابی آیا، بدو آیا، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں رہنے والا، اور صحابہ سے پوچھا کہ دلونی، مجھے بتلاؤ سرکار دو جہاں، محبوب دو جہاں کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا حضور خیمے میں بیٹھے تھے، آگے السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا ہاں کیا کرنے آئے ہو بھائی؟ اس نے کہا حضور بس مہربانی کریں مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان ہونے آیا ہوں، عربی ہوں، جنگلی ہوں، دیہاتی ہوں، پڑھا لکھا کچھ نہیں، بس مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضور پاک نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، حضور خوش ہوئے، صحابہ خوش ہوئے، حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم مسلمان ہو گئے ہو اور اسلام کے جذبے سے آئے ہو اور غریب بھی ہو، تو لہذا یہ تمہارے لیے بھی ہم حصہ نکالتے ہیں غنیمت سے، یہ تم لے لو، کھڑا ہو۔ اس نے کہا حضور میں اسی لیے آیا تھا اسلام لانے کے، مجھے کچھ مل جائے گا۔
اس نے کہا سرکار دو جہاں میں اسلام اس لیے لایا تھا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ مال تقسیم کر رہے ہیں غنیمت کا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ لا واللہ میں اس لیے بالکل اسلام نہیں لے آیا، میں نہیں مانگتا کوئی چیز، میں تو اس لیے اسلام لایا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے اور اللہ کے نام پہ شہید ہو جاؤں۔ اور ہاتھ رکھا رسول اللہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے نا ادھر سے نکلا ہے نا، تو بس میں تو اس لیے آیا ہوں کہ بس یہاں تیر لگے اور اللہ کے نام پہ شہادت کی موت مجھے مل جائے۔ حضور نے فرمایا تم سچے ہو تو پھر اللہ بھی تمہیں سچا کریں گے۔ ابھی جناب چند گھنٹے نہیں گزرے، باہر نکلا دشمن اوپر قلعے میں بیٹھا ہوا تھا، تیر مارا اسی جگہ ہے، اسی وقت شہید ہوا۔ صحابہ اٹھا کے جلدی جلدی لے آئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا ہوا وہی آدمی ہے جو ابھی گیا تھا اور ابھی کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا دیکھو سنو میرے صحابہ، اللہ سے اس نے موت شہادت مانگی تھی، مات شہیدن وانا شہید علیہ، اللہ نے اس کو شہادت کی موت دی اور میں بھی اس کا گواہ ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارا دل یہ چاہتا تھا کہ آج یہ مقام ہمیں ملتا، ہمیں تیر لگتا اور محمد مدنی ہمارے گواہ بنتے شہادت، یہ مقام اس کو مل گیا۔ بات کیا تھی؟ کتنی نمازیں پڑھی اس نے، کتنے روزے رکھے، کتنے جہاد کیے اس نے، اتنے۔ وہ تو ابھی بیچارہ نہ جنگ ہے نہ نماز ہے، وہ تو ابھی نماز سیکھا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، لیکن وہ جو دل سے دعا نکلی تھی وہ کیسے منظور ہوئی؟ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جہاں اس نے انگلی رکھی تھی نا وہی تیر لگا، یعنی جگہ بھی تبدیل نہیں ہوئی، چلو ادھر لگ جاتا ادھر لگ جاتا ادھر لگ جاتا، نہیں اسی جگہ، اور اسی وقت دم توڑ دیا اور شہید ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو دعا تھی وہ دل سے نکلی، وہ تمنا جو ہے وہ دل سے نکلی تھی، اور جب آدمی اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو پھر دعا کبھی خالی نہیں، یہ یاد رکھ۔ آپ خود اندازہ کریں حضرت عمر جو دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے کا دفن دے۔ مدینے میں حضرت عمر کو کون شہید کرے؟ حضرت عمر کے تو نام سے کیسر کسرا تراتے ہیں، شہید تو تب ہوں گے نا جب کافر کے ہاتھوں سے آپ شہید ہو جائیں۔ اور مدینے میں تو حضرت عمر کا ماشاءاللہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ رسول اللہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اور دنیا میں اتنا رعب ہے کہ عمر کے نام سے بندے دریا ڈرتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت عمر کی دعا قبول کی۔ مسجد میں ہیں، مسجد رسول میں ہیں، باوضو ہیں، صفیں تیار ہو چکی ہیں، صفیں درست کر رہے ہیں، محراب میں کھڑے ہیں اور ظالم نے خنجر مارا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دعا دل سے نکلی۔ ہماری دعائیں جو منظور نہیں ہوتی نا، یاد رکھو اس کی وجہ ہے ایک ہمارا اللہ پہ یقین نہیں۔ ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار اتنا عرصہ تو ہو گیا، مانگتے مانگتے کام تو ہوتا نہیں، چلو یار پھر بھی مانگ تو لو، اور کیا کریں اور کہاں جائیں، آخر اور تو رستہ ہے کوئی نہیں نا۔ اسے مانگ تو میں 2 سال سے رہا ہوں، یار ہوتا تو کچھ نہیں، لیکن مولوی کہتے ہیں تو اچھا مانگ لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے میں دیر ہو جائے تو گھبرا جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا عقل حلال نہیں ہوتا اور صدق مقال نہیں ہوتا۔ جب اندر حرام ہو تو پھر دعائیں منظور نہیں ہوتی، جب زبان پہ جھوٹ ہو، زبان پہ کذب ہو تو پھر دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ آپ حلال کھائیں، سچ بولیں، اللہ سے یقین کامل کے ساتھ مانگیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے دعائیں منظور۔ وہ تو کافروں کی بھی سن لیتا ہے، کافروں نے پکارا تھا نا دریا میں، اللہ نے ان کو نجات دی کہ نہیں دی؟ کافر ہیں، کافر پکار رہے ہیں، لیکن میرے بدلے تو ہیں نا، کافر ہیں تو مخلوق تو میری ہے نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو بلاؤ، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔
اے فی وقت ضرورت لا تدور عادن سوا وتذب عنکم اسلامکم واندادکم. اللہ نے فرمایا جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، پھر تم ماں سوا اللہ کے کسی کو نہیں پکارتے ہو، اور اس وقت تمہارے بت، تمہارے یہ جھوٹے آلہہ، تمہارے یہ جھوٹے معبود سب بھول جاتے ہیں تمہیں. اور جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تمہیں سختی پہنچتی ہے، دریاؤں میں ڈوبنے لگتے ہو، تو پھر اللہ کے سوا تم سب بھول جاتے ہو، سب خدا، سب ختم. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ أَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، باسا معنی الفقر، والضِّيقِ فِي الْعَيْشِ، کہ ان پہ ہم نے بھوک مسلط کر دی، فاقہ مسلط کر دیا، قحط ڈال دی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا. والضراء یا ذرا کا کیا معنی، ہم نے بیماریاں مسلط کر دیں، وبائیں پھیلا دیں، اسقام والآلام لعلهم يتضرعون اے يدعون اللہ ويتضرعون الیہ ويخشعون. اللہ نے فرمایا کبھی ہم فقر دیتی ہیں، فاقہ دیتی ہیں، بیماریاں دیتی ہیں، کبھی اس وجہ سے ڈرے اپنے خدا کو پکارے، آئے ہمارے دروازے پر، کسی حال میں تو آ جائے تاکہ ہم اس کو بخش دیں، ہم اس کی پکار کو سن لیں. قال اللہ تعالی فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا اي فالله اذا ابتليناهم بذلك تمسكنوا لدينا ولكن قست قلوبهم مما كذبوا خشيت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اي من الشرك والمعاصي والمعاصي. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان کو اس ابتلا میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، فقر میں، فاقے میں، بھوک میں، تاکہ بھی یہ روئیں گے، آئیں گے اللہ کے دروازے کی طرف، لیکن انہوں نے نہ پکارا، بھول گئے. ثم قست قلوبهم، پھر ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئی، سخت ہو گئے، یعنی ما رکت ولا خشعت، نہ ان کے دلوں میں کوئی رکت پیدا ہوئی، نہ کوئی اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کیونکہ اس دل میں رکت پیدا ہوتی ہے جس میں اللہ کا خوف ہو. لیکن جب دلوں پہ زنگ لگ جائے، جب دلوں پہ تالے پڑ جائیں، اور جب دلوں پہ اللہ کی ناراضگی آ جائے، تو پھر نہ رکت پیدا ہوتی ہے اور نہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن آنسو نہیں نکلتے. آج ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعاؤں میں دل نہیں لگتا. آج ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعاؤں میں وہ لطف نہیں آتا. ورنہ جب مالک سے بات بندہ مانگ رہا ہو اور پتہ بھی ہو کہ میرا ایک ایک لفظ میرا مالک سن رہا ہے اور میری ہر حاجت کو جان رہا ہے، تو پھر بندہ غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب دلوں پہ سختی آ جائے، اللہ نے فرمایا وجہ اس کی کیا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اصل میں ان کو شیطان نے مزین کر کے دکھلا دیا کہ جو تم شرک کر رہے ہو، بدعات کر رہے ہو، یہ بہت اچھا کام ہے، بڑی نیکی کر رہے ہو، بالکل تم ٹھیک کر رہے ہو. تو شیطان نے ان کو ایسا دھوکے میں دیا کہ اسی شرک کو مزین کر کے دکھلا دیا، بدعات کو مزین کر کے دکھلا دیا، اسی دھوکے میں پڑے رہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَيْ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَتَنَاسَوْا وَجَعَلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اللہ نے فرمایا نسو، بھول جانا. کیا مانا بھولنے کا؟ مانا یہ ہے کہ اعراض کر دیا، یاد ہی نہیں. اب جیسے کسی کا کام نہ کرنا ہو تو گویا تم نے بھلا دیا نا. اسی لیے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، اعراض کیا، جن لوگوں نے قرآن کو بھلا دیا، اعراض کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت والے دن میں جب اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھا دوں گا، اور جب وہ اندھے ہوں گے میدان محشر میں تو چیخیں گے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وہ پکاریں گے اے رب ہمارے،
دنیا میں تو ہماری بڑی آنکھیں تھیں، روشن تھیں، آج ہم کیوں اندھے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس میری آیات آئیں، میرے احکام ہیں، تم بھی تو بھول گئے نا۔ آج پھر اللہ نے اسی کا بدلہ دیا ہے، اندھے ہو جاؤ۔ تم نے تو قرآن سے اندھے ہو گئے تھے نا، ہر چیز پہ تمہاری نظر تھی، ہر دولت پہ تمہاری نظر تھی، پیسے پہ تمہاری نظر تھی، کمائی پہ تمہاری نظر تھی، بیوی بچوں پہ تمہاری نظر تھی، لیکن ایک نظر نہیں تھی تو میرے قرآن پہ نہیں تھی اور حدیث محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تم ہر چیز دیکھ سکتے ہو، باقی ہر چیز میں تم بڑے سمجھدار تھے، تم تو 2 سے 4 بناتے تھے، 4 سے 8 بناتے تھے، تمہیں کپڑے کا بھی فکر تھا، تمہیں لباس کا بھی فکر تھا، ایک فکر نہیں تو اللہ کے دین کا نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان پر ہم نے ابتلا ڈالا، کبھی بیماری ڈالی، کبھی فقر ڈالا، کبھی فاقہ ڈالا، لیکن وہ پھر بھی ہوش میں نہ آئے، سب کچھ بھول گئے، پھر بھی ہمیں یاد نہ کیا۔ ہم نے کہا اچھا اب اور امتحان ڈالتے ہیں۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ، انہوں نے کہا جو اب اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور جناب دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے فتحنا علیہم ابواب الرزق من کل ما یختارون، ہم نے رزق کے دروازے کھول دیے، جو جو چاہتے تھے، دولت، مال، دنیا، پیسہ سب مل گیا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ وَهَذَا اسْتِدْرَاجٌ مِّنْهُ تَعَالَىٰ وَإِمْلَاءٌ لَهُمْ اعاذن باللہ من مکرہ، حالانکہ یہ استدراج تھا، اللہ کی طرف سے مہلت تھی، لیکن وہ پاگل نہ سمجھ سکے۔ اب دیکھیں نا، سب سے بڑا عدو اللہ تو ابلیس لعین ہے نا، شیطان ہے، جس نے یعنی صاف لفظوں میں اللہ کے سامنے کہا کہ میرا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک زندہ رکھ لے۔ اللہ نے فرمایا مہلت دیتے ہیں ہم ایک وقت معلوم تک، اس کو بھی مہلت دے۔ وہ نہیں سمجھتا ہے کہ دیکھو میں وسوسہ ڈالتا ہوں، میں شکل بدل لیتا ہوں، میں جانور بن جاتا ہوں، میں ہوا بن جاتا ہوں، میں خون بن جاتا ہوں، میرے پاس یہ قوت ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اللہ کی طرف سے یہی تو استدراج ہے، یہی تو استدراج ہے۔ اسی لیے یاد رکھا کریں کہ آدمی کبھی کبھی دھوکے میں مثلاً آ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے آگ پہ چل رہا ہے، ایک آدمی ہے جناب تمہارے سامنے دریا کے پانی کی موجوں کے اوپر پانی کے ساتھ جا رہا ہے، پار چلا گیا۔ ایک آدمی ہے اڑ کے تمہیں دکھلا رہا ہے، ایک آدمی ہے جناب تم نے کہا جی میرا فلاں کام نہیں ہوتا، اس نے کہا جی کوئی بات ہے میں ابھی لکھ دیتا ہوں، تبھی جاؤ تمہارا کام ہو گیا، تمہارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے کام تو یہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ علماء حقہ نے علامت لکھی ہے کہ اگر ایسا آدمی ہے وہ ہر قسم کے شعبے تمہیں دکھا رہا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، تو سمجھ لو دجال ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے، ولی اللہ نہیں۔ اور اگر اس کی زندگی عین حضور کی سنت کے مطابق، سرکار دو جہاں کی صورت کے مطابق، سیرت کے مطابق، کردار کے مطابق، اقوال و اعمال و افعال کے مطابق ہے، تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی۔ تو بڑی آسان سی بات، ورنہ شعبدے تو جوگی بھی دکھلا دیتے ہیں، سنیاسی بھی دکھلا دیتے ہیں، مداری بھی دکھلا دیتے ہیں، ہندوؤں کے پنڈت بھی دکھلا دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ تو ریاضت ہے، فن ہے۔ کوئی بھی فن میں ریاضت میں محنت کرے گا تو وہ کر دے گا۔
اصل بات کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تیرا مرشد ہے، پیر ہے، شیخ ہے، اس کو کسی حال میں نہ دیکھو، صرف یہ دیکھو کہ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، سونا، بات کہنا، احکام دینا، سب کے سب عین محمد مدنی کی غلامی میں ہیں کہ نہیں؟ اگر حضور کی غلامی میں ہے تو سمجھو یہ مرشد ہے، شیخ ہے، ولی اللہ ہے، اللہ اس کی صحبت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں حاصل کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اور اگر تم دیکھتے ہو کہ بھئی کام جو کہتے ہیں ہو رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو نہ بلکہ ایک آپ کے کراچی میں ہے، میں بھی جانتا ہوں ان کو، وہ آج کل تو خیر بڑا پیر ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، حالانکہ بڑے اچھے گھرانے کا آدمی ہے، کیا کہے آدمی، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، کوئی بندہ تھوڑی کر سکتا ہے۔ آج کل تو بہت بڑا پیر ہے اور روحانی مضامین لکھتا ہے اور اس کے بڑے بڑے فلسفیانہ مضامین اخباروں میں چھپتے ہیں اور بڑا علم ہے اس شریف آدمی کے پاس، اللہ ہدایت دے۔ ہم تو اب بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہدایت دے۔ میرے ایک بہت بڑے دوست کا بھائی ہے اور اس کے بھائی جو تھے نا وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ ایک قرآن پاک روز ختم کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن 30 پارے پڑھنا مذاق ہے، اور بوڑھے ہو گئے، موت تک انہوں نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ اتنے بڑے گھر کا آدمی ہے۔ اچھا کوئی جائے اس کے پاس جناب اس کے خدمت میں مرید ہونے کے لیے تو وہ کہتا ہے چمی ہے یہ کیا یار تم نے یہ داڑھی شاڑی کیا رکھی ہوئی ہے، داڑھی مرید بننے نا، جاؤ شیو کراؤ جاؤ، اور سوٹ پہنو، کوئی نماز شماز کی ضرورت نہیں ہے، بس کبھی موقع ملے تو 2 ٹکریں مار، نہیں ورنہ کوئی ضرورت ہے۔ اللہ میاں کو ہماری نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا بھی یہ تم کیوں کہتے؟ وہ کہتے جی مرید تو وہ ہوتا ہے نا جو پیر کے حکم پر جو مرشد کہے وہ اس کی تعمیل کرے، تو اگر وہ میرے حکم کی تعمیل کرے گا میرا مرید پکا بنے گا تو پھر میں بھی اس کی مدد کروں گا۔ اگر میرا حکم نہیں مانتا اس کا مطلب ہے مرید نہیں ہے۔ دماغ میں دیکھو خلل ہے۔ اچھا مرید بنا رہے اس کو کہتے ہو داڑھی بناؤ، اس کو کہتے ہو نماز نہ پڑھو، امتحان اچھا لے رہے ہو اس کا۔ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ ہنساتے تھے، لطیفہ بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، لوگ بہت سارے بیٹھے تھے، ایک بندہ آ گیا، انہوں نے کہا شاہ جی میں مرید ہونا ہے۔ حضرت شاہ صاحب بھی پیر تو تھے نا، یہ الگ بات ہے کہ موحد تھے لیکن مرشد تو تھے، پیر تو تھے نا، صحیح پیر تھے، اللہ والے تھے۔ اور نے کہا جی میں نے مرید ہونا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی صبر کرو۔ 2 منٹ گزرے، اس نے پھر کہا، اس نے کہا شاہ جی میں نے مرید ہونا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے صبر کرو، جگہ نہیں ہے، کہاں بیٹھو گے؟ چپ کر کے 5 منٹ کے بعد پھر کہتے اس نے کہا جی شاہ جی میں جو کھڑا ہوں، تو شاہ جی کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں کہا کہ نہیں کھڑے کیوں ہو، پھر آ کے میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ بھئی جگہ تو ہے نہیں نا، آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو میں کیا کروں، مجبور ہوں، آؤ کندھے۔ اس نے جناب اسی وقت لنگوٹ کسا آ کے کندھے پہ بیٹھ گیا۔ شاہ جی نے کہا اترو جی میں بیعت کرتا ہوں، تم پکے مرید ہو بھائی، جو کہا ہے مرشد نے کر کے دکھلا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے مرید بابا جلدی کرو بھائی، جان چھوڑو میری، جاؤ گھر۔ انہوں نے کہا یہ مرید ہے پکا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے دے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اب بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے تو دوست کا بھائی ہے اور بڑا علم رکھتا ہے، اللہ کا بندہ بڑا علم ہے اس کے پاس، لیکن بھٹک کیوں؟ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب ہم یہ سب کچھ نماز چھوڑتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں، قرآن، ہمارے کام سارے ہو جاتے ہیں، وہ شیطان آ جاتا ہے نا مدد کو، ابلیس پہنچ جاتا ہے نا فوراً، یہ کام ہوگا تو بے دینی پہ پکا رہے گا نا، کام نہیں ہوگا تو یہ بھاگ جائے گا پھر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مرشد کا معنی یہ ہے کہ وہ متبع ہو محمد الرسول اللہ، اس کے ہر عمل میں جھلک نظر آئے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر بات میں تصویر نظر آئے سنت رسول اللہ۔ یہ ہوتے ہیں مرشد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بھی سب دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اے من الاموال والاولاد والارزاق، جب مال میں، اولاد میں، رزق میں آ کے بالکل ڈوب گئے اور مست ہو گئے، اخذناہم بغتتن، ہم نے ان کو پھر اچانک پکڑا۔ بغتہ کا معنی ہوتا ہے اچانک، یعنی علی غفلت، وہ اسی میں گم تھے نا، اسی میں ماب تھے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ اے آیسون من کل خیر، اب حالت کیا ہو گئی کہ ہر خیر سے نا امید، اب کیا ملے، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔ قال الوالبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ المبلس والآئس، مبلس کا معنی نا امید۔ قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی من وسع اللہ علیہ فلم یر انہ یمکر به فلا رأی له، ومن قطر علیہ فلم یر انہ ینظر له فلا رأی له۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت دے دے اور اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کہیں یہ بھی میرے اللہ کی تدبیر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی غفلت میں مارا جاؤں، تو وہ بھی بندہ نہیں۔ اور جس پر اللہ رزق تنگ کر دے، بھوک آ جائے، غربت آ جائے، بیماریاں آ جائیں، اس میں وہ تدبر نہ کرے کہ یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے میرے لیے کچھ مہلت ہے، تو فرمایا وہ بھی بندہ نہیں۔ بندہ تو وہ ہے جو ہر حال میں اپنے اللہ کی بات کو سمجھے۔ میں گناہ کر رہا ہوں اور رزق مل رہا ہے، کیا معنی ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور میرا رزق بڑھتا جا رہا ہے، ہاں معلوم ہوا کہ اللہ مجھے ڈھیل دے رہے ہیں، اور پھر جب مجھے ماریں گے تو پھر چاروں شانے چت کر دیں۔ اما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ قال مكر بالقوم ومكر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم اخذوا۔ وہ فرماتے تھے مفسر رحمت اللہ علیہ کہ اللہ نے جب ان پہ ہر چیز کے دروازے کھولے تو یہ بھی اللہ کی ایک تدبیر تھی، وہ نہ سمجھ سکے، رب کعبہ کی قسم، یعنی سب کچھ ان کو دیا گیا اور پھر پکڑ لیا۔ رواہ ابن ابی حاتم وقال قتادہ بغت القوم امر اللہ وما اخذ اللہ قوما قط الا عند سکرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا باللہ فإنه لا يغتر باللہ الا القوم الفاسقون۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ بغت القوم، قوم جو ہے نافرمان ہو گئی، اور اللہ نے کبھی کسی قوم کو نہیں پکڑا مگر اس وقت جب وہ نشہ دولت میں ڈوب جاتے ہیں اور وہ اس دھوکے میں ہوتے ہیں، غرور میں ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، خدا کو بھولے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فلا تغتروا باللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کے بعد بھی دھوکے میں آ کے گناہ کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں، اللہ کے حدود سے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نعمت دے تو شکر کرو، اللہ پاک رزق دے تو اللہ کے آگے اور جھک جاؤ۔ دیکھا نہیں ہے کہ جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے وہ سر گردن جھکا لیتی، دیکھا ہے نا آپ درختوں پہ جا کے دیکھیں، جس درخت پہ کوئی ثمر نہ ہو تو گردن اونچے کر کھاؤ، اور جب اس پہ کوئی دو چار آم لگ جائیں گے تو جھکنا شروع۔ تو جب اللہ تمہیں دے تو تم تو تواضع اختیار کرو، تم تو اور خشوع و خضوع اختیار کرو، تمہارا تو اور شکر بڑھ جائے کہ مولا مجھے تو نے وہ نعمتیں دی ہیں جس کا مستحق بھی نہیں، میرا مولا تو نے تو اتنا کرم کر دیا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کی ٹانگیں نہیں، تو نے مجھے ٹانگیں دی ہیں، کئی لوگ ہیں اندھے ہیں، مجھے آنکھیں دی ہیں، کئی لوگ ہیں گنگے ہیں، مجھے زبان دی ہے، کئی لوگ ہیں جو بیمار ہیں بستر پہ پڑے ہیں، تو نے مجھے چلنے کے قابل بنایا ہے۔ اللہ میں تیری کس کس نعمت کا شکر کروں، میں تیری کون کون سی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ کی نعمتیں جب ملے تو پھر شکر زیادہ کرو۔ فرماتی ہیں وقال مالک الزہری فتحنا علیہم ابواب کل شیء، قال رخاء دنیا ویسرا، دنیا کی نرمی، دنیا کی آسانیاں سب ہم نے ان پر دروازے کھول دیے۔ وقت قال الامام احمد حدثنا یحییٰ ابن غیلان قال حدثنا رشدین یعنی بن سعد بن الحجاج المہری
ان حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب إنما هو استدراج ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عقبہ بن عامر کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو یہ دیکھے کہ ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہے پھر بھی اللہ اس کو دے رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ پھر یہ استدراج ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، اللہ کا غضب آنے والا ہے. اور اس کے بعد حضور پاک نے پھر یہ آیت مبارک پڑھی فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ورواه ابن جرير بن أبي حاتم من حديث حرملة بن الحية عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر به فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا راكب بن خالد بن يزيد قال حدثني أبي عن إبراهيم بن أبي أبلة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد الله بقوم فقال ما رزقهم القصد واللفاف وإذا أراد الله بقوم اقتتال فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة. اب اس حدیث پاک میں حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پاک نے فرمایا جب اللہ چاہتے ہیں کہ کسی قوم کو باقی رکھیں، قوم بچے، ان میں ترقی ہو، تو اللہ ان کو درمیان کا رزق دیتے ہیں اور امانت عطا فرماتے ہیں. عفاف پاکیز کی امانت، یعنی اس قوم میں امانت بھی ہوتی ہے اور رزق میں بھی اعتدال ہوتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اقتتالا، اور جب اللہ کسی قوم کے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں، ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ان میں خیانت آ جاتی ہے. تو جب خیانت آ جائے تو سمجھو کہ اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، یعنی آج انگلیوں پہ کہتے ہیں او جی فلاں آدمی جو ہے نا وہ اچھا آدمی ہے، امین ہے، دیانتدار ہے. ورنہ تو ہر مسلمان کو دیانتدار ہونا چاہیے تھا. یہ تو نہیں نا کہ انگلیوں پہ گنے جائیں کہ فلاں آدمی اچھا ہے. مانا یہ ہے کہ 100 مسلمانوں میں ایک آدمی، 1000 میں ایک آدمی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان میں خیانت پیدا کر دیتی ہیں، چاہے وہ انفرادی ہو یا وہ اجتماعی طور پہ ہو. إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے اعراض کیا تو پھر ہم نے بھی ان کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیا. اللہ فرمانے کو قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كانوا يفسقون. يقول اللہ تعالی رسول كل هؤلاء المكذبين المعاندين. اللہ نے فرمایا میرا مدنین مکذبین، معاندین، مشرکین کو کہیں ارأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم أي صلبكم إياها كما أعطاكموها. کہ ظالموں یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تمہاری قوت سامعہ چھین لیں، تمہیں اندھا کر دے، جو دینے والا ہے وہ چھیننے پہ بھی تو قادر ہے. اور فرمایا هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار. وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں سننے کی قوت دی، دیکھنے کی طاقت دی. وَيَعْتَمَنَ يَكُونَ هَذَا عِبَادَ مَنْ الْانْتِفَاعِ بِمَا الْانْتِفَاعُ الشَّرِيعِ وَلِهَذَا تَعَالَى وَقَالَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ. یا مفسر فرماتا ہے کہ 2 ترجمے ہیں. کیا مانا؟ یا تو حقیقتاً تمہیں آنکھیں چھین لے، یا یہ ہے کہ تمہیں حق بات نہ دیکھنے دے، تمہارے دلوں میں مہریں لگا دے. کون کھولے گا وہ مہریں؟ کون پھر تمہیں ہدایت دے گا؟ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ كما قال تعالی.
امن یملک السماء والابصار، کون ہے جو ہماری قوت سمع قوت بصر کا مالک ہے؟ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے فرمایا جب ہم کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو اس کے دل کے درمیان میں ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ بات حق کی سمجھ نہیں سکتا۔ فرمایا من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے الہ، کون ہے مشکل کشا پھر تمہاری یہ مشکل حل کرے؟ ایہل احد غیر اللہ یقدر علی رد ذلک الیکم، اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں پھر لوٹا دے؟ اذا صلبہ اللہ منکم لا یقدر علی ذلک احد سوا، اگر اللہ نے تمہیں یہ آنکھیں چھین لی تو پھر تمہیں کوئی لوٹانے پہ قادر نہیں ہے۔ قال تعالی انظر کیف نصرف الآیات کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، اللہ نے فرمایا میرا مدنی غور فرمائے اللہ کیسے کھول کھول کے نشانیاں سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت پھر بھی پھر جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اے نبینھا ونوضحھا ونفسرھا دالۃ علی انہ لا الہ الا اللہ، ہم نے کیسے قرآن میں دلیلیں کھول کھول کے دی ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات کے کہ معبود حق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ وَأَنَّمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ بَاطِلٌ وَضَلَالٌ، اور اللہ کو چھوڑ کے جو غیروں کو پکارتے ہیں وہ دھوکہ ہے اور گمراہی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میری اتنی کھلی باتوں کے بعد بھی یہ ظالم جو ہیں پھر بھی حق سے پھر جاتے ہیں۔ ثم هم يصدفون ثم هم ما هذا البيان يصدفون يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه، یہ خود بھی حق سے پھرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حق کی اتباع سے منع کرتے ہیں۔ قال الاوفی عن ابن عباس يصدفون يعدلون، وقال مجاہد وقتادہ يعرضون، وقال السدی يصدون روکتے ہیں۔ وقال تعالی قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون، اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ کا عذاب تمہیں اچانک پکڑ لے یا اللہ کا عذاب تمہارے سامنے عیاناً آ جائے تو کون ہے تمہیں بچانے والا اور کون ہلاک ہوگا؟ ظالم ہی ہلاک ہوں گے، آتا ہی عذاب ظالموں پر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، بغتۃ مانا وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، حتی بغتکم وفجاکم، اچانک آ کے تمہیں عذاب پکڑ لے، او جہرتن ای ظاہرن عیاناً تمہارے سامنے آئے، هل يهلك الا القوم الظالمون، ای انما كان يحيط بالظالمين انفسهم بالشرك بالله وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون، اور وہ عذاب نہیں احاطہ کرے گا مگر ان کا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، اور نجات نہیں ملے گی مگر اس کو جو اللہ پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنے خدا کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا، ان پہ خوف بھی نہیں ہوگا اور ان پہ غم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو لوگ صحیح معنی میں ایمان لے آئے پھر اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، یہ نہیں کہ ایمان بھی ہے، خدا کو بھی مان رہے ہیں اور غیروں سے بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کو بھی مانگ رہے ہیں، قبروں سے بھی مانگ رہے ہیں، خدا سے بھی مانگ رہے ہیں، علی سے بھی مانگ رہے ہیں، خدا سے بھی مانگ رہے ہیں اور فرشتوں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ فرمایا نہ مومن وہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، شرک نہ کرے، پھر اولئک لہم الامن، وہ لوگ ہیں جو عذاب سے امن میں ہوں گے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اے مبشرین عباد اللہ المؤمنین بالخیرات، ہم نے جتنے رسول بھیجے پیغمبر بھیجے ان کا وظیفہ کیا تھا کہ وہ آ کے خبر دیں، خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اللہ کی انعامات کی، ومنذرین من کفر باللہ انکمات والعقوبات، اور ان کو ڈرائیں جو اللہ کے ساتھ کفر کریں کہ اللہ کے انتقام سے اور اللہ کے عذاب سے۔ ولہذا قال تعالی فمن آمن واصلح
کیا مانا؟ جو دل سے ایمان لے آیا اور اپنے جوارے سے اعمال صالحہ کیے. وَمَنْ آمَنَ قَلْبُهُ بِمَا جَاءُوا بِهِ وَأَصْلَحَ عَمَلُهُ بِاتِّبَاعِهِ إِيَّاهُمْ. جو ایمان لایا دل سے میرے مدنی پر اور پھر اپنے جوارے سے عمل صالح کر کے گواہی دی کہ ہم آپ کے غلام ہیں، متبع ہیں، اتباع کرنے والے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو آگے کا بھی کوئی ڈر نہیں. کیوں؟ آگے آخرت بھی ان کی خیر ہے. فیما یستقبلونہ ولا هم یحزنون بالنسبة الى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من امر الدنيا وسنيها الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. اور نہ ان کو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا بھی غم نہیں ہوگا. کیوں؟ ان کے پیچھے ان کا اللہ حفاظت کرنے والا ہے، ان کے مال کی، ان کے اولادوں کی، سب کا اللہ ضامن ہے. ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. أي ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا من مناهجه ومحارمه وانتهاك حرماته. اور جن لوگوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی پھر ان کو پہنچتا ہے عذاب. کیوں؟ بما بسبب ما کفروا بما جاءت به الرسل، چونکہ انہوں نے کفر کیا جو پیغمبر لائے. وخرجوا عن اوامر اللہ وطاعته، اللہ کے احکام اور اللہ کی طاعت سے نکل گئے. وارتكبوا من مناہیہ ومحارمہ وانتہاک حرماته، اور انہوں نے وہ کام کیا جس سے اللہ نے روکا تھا، جس کو اللہ نے حرام کیا تھا، اور اللہ کے محرمات کو انہوں نے توڑ ڈالا، تو پھر ان کو اللہ اپنے عذاب میں پکڑتے ہیں. اللہ ہمیں عذاب سے بچائیں اور اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے، عورت نے دوسری شادی کر دی. اب اس عورت کی شادی کے بعد جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، پہلا شوہر جو ہے وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے. بھی اس جب عورت اجنبی ہو گئی تو ختم، کوئی طلاق کے بعد تو کوئی رشتہ ہے نہیں. اگر اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں تھا، کیوں کبھی کبھی شادی ہوتی ہے لیکن اور رشتے بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کے ماموں کی لڑکی ہے، چاچے کی لڑکی ہے، فلاں کی لڑکی ہے، اور اگر کوئی رشتہ نہیں اور لیکن ہے بڑے عجیب عقل کی بات کہ اس کی ماں کو تو اس نے طلاق دی اور بیٹی شادی کرائی. بڑے عجیب بات. ورنہ اگر کوئی رشتہ نہ ہو تو اجنبی ہے، اس کے لیے وہ تو اجنبی ہے، ایک اور آدمی کی بیٹی ہے نا، اس کی بیٹی تھوڑی ہے وہ. صلاۃ تسبیح کی نماز حضور پاک نے اپنے چاچا کو سکھلائی تھی. میں نے عرض کیا کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، 1000 دفعہ تو عرض کر چکا ہوں نا. اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے، اگر مغرب کی اذان ہو گئی اس کے بعد وقت ہے 2 رکعت پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے، کوئی بنا نہیں، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد تو کسی کا بھی اختلاف نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت ادا کریں. ایک امام صاحب نے جمعہ کی نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، کوئی حرج نہیں، خیر ہے، نماز ہو جاتی ہے. اگر ہم کشمیر میں جہاد کرنے کے لیے جائیں، دیکھیں جی کشمیر کا جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے. فرض عین ان لوگوں پہ ہے جو قریب ہیں، ان کے لیے تو فرض عین ہے. باقی جو ہے ان کے لیے فرض کفایہ ہے. اگر کوئی اپنے شوق سے جائے تو بالکل جائے، کوئی بات نہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ سیکھیں کہ جہاد بالنفس بھی ہے اور جہاد بالمال بھی ہے. اپنا مال دے کر مجاہد کو تیار کرنا یہ بھی جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، ان کی مدد کریں ہر قسم کی. اگر کوئی آدمی باہر سے آئے اور یہاں حرم شریف میں جمعہ نماز کے بعد تہجد پڑھے، جمعہ نماز کے بعد تو کوئی تہجد نہیں ہوتی، تہجد تو رات کو ہوتی ہے. اگر جمعہ پڑھنے کے بعد وہ مکے میں رہ گیا، رات کو موقع ملے تو پڑھ لے، نفلی عبادت ہے. ہمارے امام جو ہے وہ حافظ قرآن ہے لیکن داڑھی نہیں رکھتا، ایسے کو امام نہ بنائیں. امام اس کو بنائیں جو متبع ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقہا نے باقاعدہ مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی جب داڑھی مڈاتا ہے
ایک دفعہ تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار منانے سے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور جب آدمی گناہ کبیرہ اور وہ بھی علل اعلان اس گناہ کا مرتکب ہے تو وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کی امامت جائز نہیں۔ حرم شریف میں امام صاحب کے پیچھے جو صف ہے وہ تو ہے، لیکن باقی صفیں جو ہیں وہ بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی وہ امام سے آگے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے کعبے کے 4 کونے ہیں، دیکھیں نا جی، اگر امام اس طرف کھڑا ہے، اگر ادھر والے قریب ہیں تو یہ اس سے آگے شمار نہیں ہوں گے، یہ تو کعبے کے دوسری طرف کھڑے ہیں، ادھر والے دوسری طرف کھڑے ہیں، ادھر 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 کھڑے ہیں،